آج ہم بات کریں گے شرفو کے بارے میں، جو کہ بہت شریف، سیدھا سادھا لیکن بے وقوف نوکر تھا۔ ایک دن بیگم صاحبہ نے اس سے کہا، شرفو میں ذرا باہر جا رہی ہوں، میری ایک سہیلی آنے والی ہے، تم اسے ڈرائنگ روم میں یا میرے کمرے میں بٹھانا، اور دیکھو وہ سیدھی سادھی سی خاتون ہیں، تم انہیں پریشان مت کرنا، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے بی بی جی، آپ فکر نہ کریں۔ بیگم صاحبہ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد کھال بیل بجی۔ شرفو نے دروازہ کھولا تو سامنے سے اسے ایک سیدھی سادی سی عورت دکھائی دی۔ شرفو نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ السلام علیکم، میں بیگم صاحبہ سے ملنے آئی ہوں۔ دراصل وہ عورت نے جیسے ہی کہنا شروع کیا، شرفو نے دم سے بولا، ارے رے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بیگم صاحبہ نے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، آپ اندر آئیے، تشریف لائیں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ شرفو خاتون کو اصرار کر کے اندر لے گیا۔ دراصل میں ان سے یہ کہنے آئی تھی۔ خاتون مزید کچھ بولنے لگی، شرفو نے اس کو چپ کروا دیا۔ ارے آپ وضاحت نہ دیں، مجھے سب کچھ بیگم صاحبہ نے بتا دیا ہے، بس آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ شرفو میاں بسکٹ اور نمکو وغیرہ بھی لے آئے اور کہا، آپ یہ لینا۔ ارے رے نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، میں تو بس وہ ایک دم گھبرا گئی۔ نہیں محترمہ، آپ تکلف نہ کریں، ہماری بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی۔ شرفو کے بے حد اصرار پر خاتون چیزوں کو بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ اتنے میں دروازے پر پھر گھنٹی بجی۔ شرفو نے جا کر دیکھا، ایک خاتون کھڑی تھی۔ جی آپ کون؟ شرفو نے تعجب سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا۔ میں مسز عاطف سے ملنے۔ شرفو نے عورت کی بات کاٹ دی۔ جی آپ تھوڑا سا انتظار کریں، بیگم صاحبہ کہیں گئی ہوئی ہیں، آپ ہی کبھی آ جائیے گا، ابھی ڈرائنگ روم میں ان کی سہیلی تشریف رکھتی ہیں۔ شرفو نے اپنی طرف سے بہت عقل مندی سے بات کی، لیکن میں ضروری کام سے آئی ہوں، عورت بولی۔ دیکھیے جی، کام کے لیے بہت سی ماسیاں آتی ہیں، ہم ہر ایک کو کام نہیں دے سکتے نا۔ شرفو اپنی موج میں بولا، کیا میں تمہیں کام والی ماسی نظر آتی ہوں؟ تمہیں تمیز نہیں، میں جا رہی ہوں، فرزانہ سے تمہاری شکایت کروں گی۔ عورت غصے سے بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ شرفو نے شکر ادا کیا کہ عورت گئی اور پھر اندر خاتون کے پاس آیا، جو کھانے سے اب فارغ ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو بیگم صاحبہ کے کمرے میں بیٹھنا ہے تو وہاں چلیے۔ شرفو عورت کو بہت اصرار کر کے بیگم صاحبہ کے کمرے میں چھوڑ کر آیا تو بیگم صاحبہ بھی آ گئی۔ شرفو، میری مہمان آئی ہیں کیا؟ کہاں ہیں وہ؟ جی بیگم صاحبہ، وہ آپ کے کمرے میں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دو چائے بھجوا دو۔ بیگم صاحبہ کمرے میں گئیں تو وہاں ان کی اپنی سلائی والی عورت ریحانہ بیٹھی ہوئی ملی۔ ریحانہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیگم صاحبہ نے حیرت سے پوچھا۔ ان کو شرفو کی بے وقوفی کا بھی اندازہ ہوا۔ بیگم صاحبہ، میں تو آپ سے سلائی کے پیسے لینے آئی تھی، مگر آپ کے نوکر نے ایک نہ سنی، اس نے ساری بات بتا دی۔ اف اف، شرفو ادھر آؤ، یہ تم نے انہیں کیوں پکڑ کے یہاں بٹھایا ہے، اور میری مہمان کہاں ہے؟ بیگم صاحبہ، یہی تو ہیں آپ کی مہمان، سیدھی سادی سی خاتون۔ شرفو، تم اس حد تک بے وقوف ہو، یہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے، یہ تو ریحانہ ہے، کپڑے سلائی والی۔ بیگم رضوانہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ادھر شرفو صاحب بڑبڑاتے ہوئے باہر کو لپکے۔ اسی وقت سیٹھ صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ ان سے ٹکرا گئے۔ اوہو صاحب جی، معاف کر دیں، شرفو نے کہا۔ کیا ہوا، اتنے بڑبڑائے ہوئے کیوں ہو؟ عاطف صاحب بولے۔ ارے صاحب جی، بیگم صاحبوں کو شوق صدمہ لگا ہے۔ شرفو صاحب انجانے میں اعلیٰ قسم کی اردو بول گئے۔ کیا کہا؟ عاطف صاحب گھبرا کر پلٹے۔ فرزانہ، کیا ہوا؟ ارے نہیں صاحب جی، وہ سیدھی سادی عورت نے شاک دے دیا۔ شرفو مزید بڑبڑایا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سیٹھ صاحب بولے۔ ادھر شرفو کے پیچھے بیگم صاحبہ نمودار ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ شرفو کو باتیں سناتی۔ شرفو تو یہ جا وہ جا، بیگم صاحبہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اور سیٹھ صاحب بھی کچھ سمجھ گئے اور وہ بھی وہیں کھڑے کھڑے مسکرانے لگ گئے۔ تو دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہمیں اتنا بھی بے وقوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کی بات کو بآسانی نہ سمجھ سکیں۔ تو آئندہ احتیاط کریں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، بنے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر اسٹوری پسند آئی تو لائک، شیئر، بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔